الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. حضرات سامعین، گزشتہ درس قرآن میں دین اسلام کے اوپر پختگی اور مضبوطی کے ساتھ قائم ہونے کے حوالہ سے چند گزارشات و معروضات آپ احباب کے گوش گزار کی تھی، جن کے اندر ایک بات نومولود بچوں کی پیدائش پر بدعات و رسومات کے حوالہ سے کچھ امور پہ چند ایک باتیں کہی گئی تھیں۔ دین اسلام یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اگر کسی چیز سے منع کیا ہے تو اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابل حلال چیز ضرور رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کے علاوہ اگر کسی کے سامنے سجدے کو حرام کیا تو کہا کہ اللہ کے سامنے جھکنے کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ باہم آپس کے اندر اختلافات، لڑائیاں، جھگڑے، دنگے، فساد، لہو کا بہانا، اللہ تعالیٰ نے اگر اسے حرام کیا ہے تو اس کے برعکس اللہ رب العالمین نے جہاد، قتال، مار کے لڑنا، اسلام کی سربلندی کے لیے میدانوں میں کھڑے ہونا، کفر کے ساتھ نبرد آزما ہونا، اللہ رب العالمین نے اس کا حکم بھی دیا، اس کی فضیلت و افادیت بھی بیان کی، اور جہاد کو مسلمانوں پر اللہ نے فرض کیا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اگر بے حیائی، فحاشی، عریانی کے کاموں سے انسانوں کو منع کیا تو اس کے مد مقابل اللہ رب العالمین نے نکاح کو حلال کیا۔ فرمایا کہ برے امور میں داخل نہیں ہونا لیکن نکاح کرو، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو نکاح کی سنت سے اعراض کرے گا اس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اس طرح کی بہت ساری اشیاء، دلائل، احادیث موجود ہیں کہ اگر ایک چیز حرام ہے تو اس کے مد مقابل اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز کو حلال کر کے اس کمی کو پورا کیا ہے۔ تو ایسے ہی
جس طرح کہ پچھلے درس میں نے بچوں کی پیدائش پر رسومات، مثال کے طور پہ برتھ ڈے کے حوالہ سے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہم جو کرتے ہیں، یہ میں نے باتیں کہیں تو ان کے برعکس اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ دیا، رسول رحمت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معلم بنایا اور پیارے پیغمبر کی سنت سے نومولود بچے کی پیدائش پہ جو ہمیں کرنے کا حکم ملتا ہے وہ عقیقہ ہے۔ فرمایا کہ فضولیات، لغویات سے بچو، اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں نورینہ اولاد سے نوازے، بیٹا دے یا بیٹی دے، تو اس کی پیدائش کے اوپر جو تمہیں راحت پہنچتی ہے، خوشی میسر آتی ہے، تو اس کا اظہار تم نے کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ اسلام نے بتا کے کہا تم عقیقہ کرو۔ جو اصل کام ہے اس سے معذرت کے ساتھ ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، اور جن چیزوں کا نہ اجر ہے نہ ثواب ہے، بلکہ اس کے برعکس اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ہم جا کے منسلک ہو جاتے ہیں، ان کاموں کے اوپر ہم بڑا فوکس کرتے ہیں جو جائز بھی نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کا باعث بھی بنتے، نہ ان پہ اجر ہے، نہ نیکی ہے، نہ ثواب ہے۔ لیکن عقیقہ جو ہے، عقیقہ کیا چیز ہے؟ عقیقے کا اصل لغوی معنی ہے کاٹنا، اور اصطلاحی معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بیٹا یا بیٹی تمہیں عطا کرے تو 7ویں دن جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ اور عقیقہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، اور اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مرد کو اللہ تعالیٰ نورینہ اولاد دیں اور اس کے اوپر وہ عقیقہ 7ویں دن کرے، فرمایا جب تک بچے کا عقیقہ نہیں کیا جاتا اس بچے کا معاملہ اللہ کے ساتھ معلق رہتا ہے، وہ گروی رہتا ہے، وہ آزاد نہیں ہوتا۔ اس کی آزادی، اس کا حق ادا کرنا اس کا عقیقہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حقوق ہیں والدین اور اولاد کے، ان کا یہ پہلا سب سے قرینہ ہے۔ فرمایا کہ جو مرد والد استطاعت ہونے کے باوجود بھی عقیقہ نہیں کرتا اپنی اولاد کا، قیامت کے دن اس کی اولاد رب کے سامنے اس کی سفارش کرنے کا حق نہیں رکھ سکے گی۔ استطاعت ہے، توفیق موجود ہے، لیکن اس کے باوجود عقیقہ نہیں کیا۔ ہاں اگر عذر ہے، کمزوری ہے، غربت ہے، کوئی معاملہ ہے، نہیں ہو سکتا، تو اس کے اوپر گنجائش ہے۔ یہ فرض نہیں ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے، لیکن اگر استطاعت ہے، کیوں اللہ کی ذات علیم بذات الصدور ہے، وہ رب دلوں کے اندر دیکھتا اور جانتا ہے۔ استطاعت کے باوجود اگر نہیں کیا جاتا تو اس کے اوپر پھر پریشانی کا مسئلہ ہے۔ تو عقیقہ کرنا کیسے ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹی عطا کرے، اللہ اکبر، تو بیٹی کے اوپر پریشان نہیں ہونا، پشیمان نہیں ہونا، یہ کیا بن گیا، یہ کیا ہو گیا، بلکہ اس کے اوپر بھی خوشی کا اظہار کرنا ہے اور اس کے اوپر بھی عقیقہ کرنا ہے۔ اور بیٹی کے عقیقے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جان ذبح کرنی ہے، ایک جانور ذبح کرنا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا کر دے تو اس کے اوپر 2 جانور ذبح کرنے ہیں۔ تو یہاں پر سمجھنے کی بات ہے وہ جانور کون سے ہیں؟ لمبی احادیث ہیں، صرف خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے سمجھانے کے لیے بڑے اختصار سے بات رکھتا ہوں۔ کچھ لوگ عقیقے اور قربانی کو ایک کرتے ہیں، جبکہ عقیقہ مختلف اور قربانی مختلف ہے۔ عقیقے کے مسائل مختلف ہیں، قربانی کے مسائل مختلف ہیں۔ عقیقے کے اوپر جانور کی جو بندش ہے وہ اور ہے، اور قربانی کے اوپر اور ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانور کے بارے میں بہت سارے مسائل بیان کیے، ویسے عقیقے کے اوپر بھی موجود ہیں، لیکن عقیقے کے جانور کے اوپر وہ قید نہیں ہے جو قربانی کے جانور پہ۔ مثال قربانی کا جو جانور ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، جانور ذبح نہ کرو قربانی کے لیے جو دو دانتا نہ ہو، یعنی دوندا جانور قربانی کے لیے وہ شرط ہے۔
لیکن عقیقے کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو قربانی کا جانور ہے اس کے اندر ہم بڑے جانور بھی ذبح کرتے ہیں جس کے اندر گائے موجود ہوتی ہے، اونٹ موجود ہوتا ہے، لیکن عقیقے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا صرف چھوٹے جانوروں کے اندر سے عقیقہ کیا جائے گا، جس کے اندر آپ کہہ لیں بھیڑ یا بکری ہے۔ نام لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ بیٹی دے تو ایک بکری ذبح کرو، اگر اللہ بیٹا دے تو 2 بکریاں ذبح کرو۔ وہ 2 جانور، اس کی عمر کا تعین نہیں کیا گیا، وہ چھوٹی عمر یا بڑی، ہاں یہ بالکل بھی ایسا بچہ نہ ہو کہ بالکل ابھی وہ پیدا ہوا ہے، چھوٹا سا جانور ہے اور بکری کا بچہ ہے، بھیڑ کا بچہ، اس کو پکڑ کے ذبح کرو، نہیں، بلکہ ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا فروا ہو اور تھوڑا بڑا ہو، کھانے کے قابل ہو، جو ذبح کر کے اس کا گوشت استعمال کے قابل آ سکتا ہو تو وہ ذبح کرنا چاہیے۔ اور اس کے اوپر بڑے جانور کے عقیقے کی کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ملتی ہے۔ ایک ہمارے ہاں ایک بہت بڑا سکم ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کسی شخص کے اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دے دیے، 1 بیٹی دے دی، وہ کیا کرتا ہے، انتظار میں رہتا ہے کہ اچھا ہوں وڈی عید آئے گی تو عقیقے بھی کرنے ہیں، جانور لے کے بلے بلے جی قربانی آ گئی، اچھا یہ عقیقے بھی نے قربانی بھی ہے، کس طرح جی 7 ٹوٹل حصے ہوندے نے، 2 منڈیاں دے 4 حصے ہو گئے، 1 کڑی دا 5واں ہو گیا تو 2 میں قربانیاں کر لیں گے۔ او بھائیو ایسے عقیقہ نہیں ہوتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عقیقہ نہیں ہے۔ عقیقہ الگ ہے، قربانی الگ ہے، اور اس کے مسائل الگ ہیں۔ جس طرح سے عقیقے کے لیے جانور کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کیا کہ وہ بالکل چھوٹا جانور بھیڑ یا بکری کی جنس سے ہو تو اس کا ہی انتخاب کر کے کرنا چاہیے۔ ہاں اگر تم نے دعوت کرنی ہے، بڑا خاندان ہے، لوگوں نے زیادہ آنا ہے، تو اس کے اوپر میں کہتا ہوں ایک نہیں، آپ اونٹ بھی کر لو، گائے کر لو، 10 بڑے جانور کر لو، کوئی حد نہیں ہے، لیکن جو عقیقے کا قبول ہوگا وہی ہوگا کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ رب العالمین کا حکم ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو نبی کہے وہ کرو، جس سے نبی روک دے اس کے بعد آ جاؤ۔ تو اس کے اوپر ہماری عقل نہیں ہے۔ شریعت کو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز دیا وہ یہی ہے کہ اس کے اندر انسان کی اپنی مرضی نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ جو نبی کہے وہ دین ہوگا، جو نبی کہے وہ شریعت ہوگی۔ ہماری اپنی سوچ، ہماری اپنی مرضی شریعت نہیں بن سکتی۔ تو اس لیے ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ مثال اگر بیٹی ہے، 1 جانور لائیں، بکرا لائیں، اس کو ذبح کریں اور اس کا گوشت بنائیں، اس کا استعمال جیسے قربانی کا گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے، گھر میں کرو، تقسیم کرو، دوستوں عزیزوں رشتہ داروں کو کھلاؤ، ایسے کرو۔ اس سے بڑھ کر بھی اگر تم نے کچھ کرنا ہے، جتنے کرنا چاہو کر لو، لیکن جو تمہارے اوپر واجب ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے، جس کے ساتھ وہ بچہ گروی ہونے سے آزاد ہوگا، تمہاری شفاعت کا وہ حقدار بنے گا، وہ بیٹی کے اوپر 1 بکری یا بھیڑ کی جنس سے جانور، اگر بیٹا ہے تو اس کے بھیڑ یا بکری کی جنس کے 2 جانور ذبح کرنے یہ لازم ہوں گے۔ کرنے کا تو کرنے کا جو صحیح طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ سنت طریقہ 7واں ہے۔ جو اصل طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ گروی ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو یہ گروی ہوتا ہے، تو اس کا کیا کرو، 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، اس کی گندگی دور کرو اور اس کے سر کے بال مونڈو، اس کا عقیقہ کرو، اس کا نام رکھو۔ یہ 7ویں دن نومولود بچے کے کرنے کے مختلف کام جو ہے اس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ نام ٹھیک ہے سوچ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا نام طے کرنا یہ کیا ہوتا ہے، یہ 7ویں دن کر دینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے یہاں 2 سال گزر جاتے ہیں بچے کا نام فائنل نہیں ہوتا۔ یہ دادے نے کی دسنا ہے، چاچے نے کی دسنا ہے، مامے نے کی دسنا ہے، ماسی نے کی دسنا ہے، فلانے نے کی کرنا ہے، فلانے نے کی کرنا ہے، تو اس کو طے کرتے 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 ہمارے یا تو سالوں گزر جاتے ہیں، یا ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا ہوتا تو گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھوپھی کہیں میں نہ رکھنا ہے، تایا کہیں میں رکھنا ہے، ماما کہیں میں رکھنا ہے، تے چاچا کہیں میں رکھنا ہے۔
تو اس کے اوپر بحثیں شروع ہو جاتی ہیں. نام بیٹے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دے بیٹی دیتا ہے. نام بیٹی کا منتخب ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ دے بیٹا دیتا ہے. تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بچہ پیدا ہو جائے، اس کے نام کے اوپر غور و خوض کیا جائے، جو 7 دن موجود ہے، باہم مشورہ صلاح جو آپ نے کرنی ہے وہ کریں، اور 7ویں دن اس کا جو نام ہے آپ نے رکھنا ہے اس کو طے کر کے وہ مقرر کر دیں. اور دوسرا کام 7ویں دن کرنے کا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کا جو ہے وہ ختنہ کیا جائے اگر بیٹا ہے، اور اس کے سر کے جو بال ہیں وہ اتارے جائیں. ٹھیک ہے، جس کو ہم پنجابی میں چنڈ کہتے ہیں، اس کی چنڈ لوائی جائے، اتاری جائے، سر کے بال اتارے جائیں. بیٹا ہے تو اس کا ختنہ کروایا جائے، اور تیسرے نمبر کے اوپر پھر اس کا اگر بیٹی ہے تو 1 جانور، اگر بیٹا ہے تو 2 جانور ذبح کر کے اس کا عقیقہ کیا جائے. اس کے ساتھ سب سے پہلی چیز اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کی نعمت کے اوپر بندے کا جو خوشی ہے اس کا اظہار اس طریقے سے ہوتا ہے جو طریقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے. پھر بچے کی پیدائش کے اوپر جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، خاندان جمع ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ان کی دعوت اور ضیافت کا ایک بہترین بندوبست بن جاتا ہے. تو دیکھیں دین کے اندر خیر ہی خیر ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، نفع ہی نفع ہے، نقصان نہیں ہے. مٹھائیاں آپ بانٹ دو، میں کہتا ہوں کہ 100 من بھی آپ بانٹ دو، لیکن اگر عقیقہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے، سنت نہیں ہے تو اس کے اوپر اجر نہیں ہے. اللہ توفیق دے، میں کہتا ہوں 100 من کیا 1000 من بات سے مٹھائیاں بانٹو، اللہ توفیق دے. تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ فضول خرچی سے بھی بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے سے بھی بچنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ خود کو مصیبت میں ڈال کے معاشرے میں دکھانے کے لیے. ہمارے یہاں کیا آتا ہے، رسومات ہوتی ہیں، ہوں جناب فلانے دے گھر بچہ پیدا ہو، اے بھی لے کے جانا، او بھی لے کے جانا، اے بھی کرنا، کوئی پنڈا بن رہا ہے، کوئی برتن بن رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا. وہ بھائی خوشی پہ تحفے تحائف دینے میں انکار نہیں ہے، لیکن تحائف کے اندر آ کے جو اصل ہے، سنت ہے، اس کو چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے. وہ ہمارے لیے کام اہمیت کا حامل ہونا چاہیے جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. جس پہ اللہ رسول کا حکم نہیں ہے اس کو وہ اہمیت نہ دے دو جو اللہ رسول کے حکم کی اہمیت ہونی چاہیے. سب سے مقدم اہمیت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی، اس کے بعد جو اللہ تمہیں توفیق دے اس کے اوپر آپ خوشی کا اظہار کر سکتے ہو، دعوتیں کر سکتے ہو، اسے اچھا لباس دے کے دو، اس کے لیے تحفے تحائف کا بندوبست کرو. تو میرے محترم عزیز بھائیوں، یہ ایک مسئلہ جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا تھا. بچوں کی پیدائش پر اگر اسلام نے بدعات سے، خرافات سے منع کیا ہے تو اس کے برعکس جو کرنے کے کام ہیں، بچے کی پیدائش پر اس کا سر کے بال اتارنا، اس کے نام کا تعین کرنا، اور نام کا تعین کرتے ہوئے اس چیز کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں انفرادیت کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن اس کے نام کے معنی کیا ہیں، اصطلاح کیا ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا بنتا ہے، اس کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے لوگ ایسے آتے جن کا نام غیر شرعی ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام کو بدل دیا کرتے تھے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اکبر معاشرے کے اندر انفرادی حیثیت اپنی بنانے کی بجائے ہم جو اسلامی نام ہیں، جو نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، آپ کے صحابہ کے نام تھے، اسلام کے اندر نام ملتے ہیں، صحابیات کے نام ملتے ہیں، ہم وہ رکھیں. معاشرے کے اندر جب نام وہ ہوں گے، ناموں کے اوپر پھر تبصرے ہوں گے، جب تبصرے ہوں گے پھر ان کے اللہ اکبر جو کارنامے ہیں وہ بیان کیے جائیں گے. جب وہ بیان کیے جائیں گے تو اس کے اوپر پھر کیا ہوگا، بچوں کے اندر شوق، جذبات وہ پیدا ہوں گے. مثال کے طور پہ کوئی بچہ لڑائی کی بات کرتا ہے تو ہمارے معاشرے میں کیا کہتے ہیں، وہ رہ تو بیٹا ہیرو. اگر وہی بچہ اس کا نام کسی صحابی کے نام کے اوپر ہے تو کیا ہوگا، اس کے ساتھ وہ بھی تھوڑا احساس کرتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں، عموماً ایک دعا دی جاتی ہے، اللہ تجھے اسم با مسمہ بنائے، جیسا تیرا نام ہے اللہ تجھے ویسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر بیٹے کا نام عمر رکھتے ہیں تو عمر کی داستان کا ذکر گھر میں ضرور ہوگا. ابو بکر رکھتے ہیں تو ابو بکر کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذکر ضرور ہوگا. عثمان نام رکھتے ہیں تو عثمان کی سخاوت کا ذکر ضرور ہوگا. علی رکھتے ہیں تو علی کی شجاعت دلیری کا ذکر گھروں کے اندر ضرور ہوگا. اگر ہم پیارے پیغمبر کے جتنے بھی صحابہ ہیں خالی
خالد بن ولید طرح کے جرری صحابہ ان کے ناموں کو رکھتے ہیں، ان کے ذکر ہوں گے، پھر ان کے اوپر بحثیں ہوں گی. ہمارے گھروں میں کلچر دین والا صحابہ والا آئے گا، تو جب نام ہی کافروں والے یہود و حنود والے رکھے جائیں گے پھر خواہش بھی یہی ہوگی جہو جے ہی روزہ نہ رکھے وہ جے کرتوت بھی بچے دے ہون، مڑ کے کہ کہیں اولاد نافرمان ہوگی ماں پیو دے سر دے واڑا نو آندی ہے. جب آپ نے ان کو نسبت ہی کسی کے ساتھ جوڑی ہے تو انہوں نے آگے کرنا بھی وہ ہے. نام کے بعد پھر اسی طرح سے ان کے سر کے بال منڈوانے کا مسئلہ ہے، وہ 7ویں دن کرنا چاہیے. اس کے اوپر پہلے بھی میں نے بات آپ کے سامنے رکھ لی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ختنہ ہے. اور سب سے جو بڑا مسئلہ، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 7ویں دن عقیقہ کریں. اگر 7ویں دن نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ایک اور روایت بھی ملتی ہے 15ویں یا 21ویں، لیکن اس کی وہ سند اس قدر سکا نہیں ہے. تو جب 7ویں دن صحیح سنت طریقہ ہے، اگر نہیں کر سکے تو اس کے بعد پھر یہ نہیں ہے کہ اب عقیقہ کرنا ہی نہیں ہے. اس کے بعد کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ توفیق دے دے، وہ 1 مہینے کے بعد مل جائے، 2 مہینے کے بعد مل جائے، سال کے بعد مل جائے، 5 سال کے بعد مل جائے، 20 سال کے بعد مل جائے، جب بھی اللہ توفیق دے تو یہ والد کے اوپر حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کا عقیقہ ضرور بھی ضرور کرے. جب بھی اللہ توفیق دے دے. آج حالات ٹائٹ ہیں، کل اللہ تعالیٰ فراوانیاں کر دے تو اب کیا ستوا دیر دے نہ گیا ہونا کی کا دکان مثلاً بنا لی، پہلے روزگار دیں دکان بناؤ دے اتنے کٹے بچے بکرے سارے چل گئے، لیکن بچے دے عقیقے دی نیت کر کے کوئی جانور ذبح نہ کر سکے. جب اللہ توفیق دے اسی وقت کر دو، یہ حق ہے. بچہ گروی رہتا ہے اور یہ معلق اس کا معاملہ رہتا ہے، اس کی آزادی کا، تمہاری شفاعت کا، نجات کا، سفارش کا اسے حق تب ملے گا جب آپ استطاعت ہونے کے ساتھ اس کا عقیقہ کر دیں گے. تو آئیے میرے محترم بھائیوں، یہ دین کے احکام ہیں، مسائل ہیں. اللہ کے لیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا، یہ کسی مسئلہ یا کسی عقیدے یا فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کے مسائل ہیں. اور اپنے اندر ایک ذوق پیدا کرو، ہم اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاریں. ہمارا بچپن، ہمارے اولادوں کی پیدائشیں، ہمارا لڑکپن، ہماری جوانیاں، ہمارے بڑھاپے، ہماری فوتیدگیاں سب دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں اعزاز دیا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کے بعد آپ کی پیروی کرنا، اسلام کے اندر آنا اور مسلمان ہو جانا، تو ایک مسلمان کی حیثیت منفرد ہونی چاہیے. وہ دوسرے کافروں والے رسم و رواج رسومات سے باہر نکلے. تو اس کے لیے اسلام کی محبت دلوں میں بسائیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے بتلائیں. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.